الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اس صورت میں اللہ پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوا سب سے پہلے، پھر اللہ کے رسول اور پیغمبر ان پر ایمان لانے کا ذکر ہوا، اور پھر تیسرے نمبر پر قیامت اور آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ خیال کیا کہ وہ قطعاً نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجیے کیوں نہیں، وَرَبِّي، میرے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں ضرور ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تم کو بتایا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. اگلی آیت میں بھی یوم التغابن، ہار اور جیت والے دن کا ذکر ہے. تو اس صورت کے پہلے رکوع میں 3 چیزوں پر ایمان کا تذکرہ ہے. اللہ پر سب سے پہلی آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پر ایمان کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان کا ذکر ہے، اور پھر آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو اب اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک چوتھی چیز پر ایمان کے تذکرے سے بات شروع کی ہے. وہ ہے کہ جس پر ایمان لانا لازم ہے، تقدیر. کہ تقدیر پر مومن کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے. ہر اچھائی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر برائی اور خرابی وہ بھی کس طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فارس کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خیر اور شر ان کے 2 مختلف خدا ہیں. خیر کے خدا کو وہ یزدان کہتے تھے، اور شر کے خدا کو وہ کیا کہتے تھے؟ اہرمن کہتے تھے. تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے، غلط ہے. اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تو تقدیر پر ایمان لائے کہ تقدیر کی خیر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور تقدیر کا شر وہ بھی کس طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو تقدیر کے خیر و شر دونوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اب جو آیت اللہ رب العزت نے آگے شروع کی اس میں تقدیر پر ایمان کا تذکرہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی منظوری سے.
ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کی منظوری نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو اور کسی کو کوئی اچھائی پہنچ جائے یا کوئی برائی پہنچ جائے۔ اگر کسی کو کوئی برائی پہنچی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی اچھائی پہنچی ہے تو وہ بھی کس طرف سے ہے؟ وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو پہنچتی تو اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اور ہو سکتا ہے مومن کو بھی آ جائے، مومنوں کو بھی برائیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، مشکلات۔ دنیا تو ہے ہی مشکلات کا گھر، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آئے بندہ تو اس کو کوئی مشکل ہی نہ آئے، اس کو کوئی پریشانی۔ اس کی پیدائش کے بعد دنیا میں اس کا وجود ثابت ہی کس طرح ہوتا ہے؟ دنیا میں جب بندہ آتا ہے سب سے پہلا کام دنیا میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے بندہ؟ کیوں جی؟ سب دنیا میں اس کا داخلہ جو ہے، اس کی سب سے ابتدا وہ کس سے ہوتی ہے؟ رونے سے۔ تو یہ انسان کی اوقات اور حقیقت ہے، یہ اس کی اصل ہے۔ تو پھر کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ مصیبت، مشکل اور پریشانی وہ تو لازمی آئے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہو اور یہ کہے مجھے کوئی مشکل ہی نہ آئے، آتی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی ذمہ داریوں والوں کو ہو سکتا ہے چھوٹی آ جائے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی شان والا ہے اور بڑے مقام والا ہے، بڑے مال والا ہے، اس کی مصیبت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، حالانکہ در حقیقت ان کو بھی مصیبتیں ہم سے کیا ہوتی ہیں؟ بعض اوقات بڑی اور پریشانی ہوتی ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ ایمان ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اچھائیاں ہیں یا برائیاں، وہ کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی۔ اور اگر کوئی یہ ایمان لے آئے، قائم ہو جائے اس بات پر کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی کس طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ رب العزت نتیجے کے طور پر اس کے لیے اچھائی میں بھی خیر رکھ دیتا ہے اور برائی میں بھی خیر رکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے نتیجے کے طور پر اچھائی اور برائی دونوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ خیر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور بڑا ہی معاملہ عجیب ہے مومن کا۔ اس کو بعض اوقات تکلیف پہنچتی ہے اور بعض اوقات اس کو شر اور پریشانی پہنچتی ہے، اور کبھی اس کو اچھائی، خوشی اور آسانی اور سہولت پہنچتی ہے۔ اور میں اگر اس کو سہولت پہنچ جائے، آسانی پہنچ جائے، خوشی آ جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور شکر اس میں اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہی خیر۔ اور اگر کبھی کوئی تکلیف اور تنگی یا مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور اس کے لیے صبر میں بھی کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ اور میں مومن کا معاملہ بڑا اچھا، اگر وہ ایمان لے آئے تو دونوں میں خیر، اور اگر وہ ایمان نہ لائے تو دونوں میں شر۔ کیوں بھائی؟ دونوں میں شر ایسی ہے کہ اس کو جو دنیا میں اچھائی پہنچے گی، کبھی دنیا کی کوئی اچھائی مستقل رہی ہے؟ صحت ہمیشہ نہیں رہتی، اچھا اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، خوبصورتی ہمیشہ، تو دنیا کی کوئی چیز مستقل ہے ہی نہیں، تو اس میں خیر کیسی؟ آخری انجام ہے موت، تو موت کے بعد اس دنیا کے کیے ہوئے کفر کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کے لیے اس کی خیر جو ہے وہ بھی شر ہے، اور شر بھی کیا ہے؟ شر ہے۔ اور مومن اگر ایمان لے آئے تو اس کے لیے خیر میں بھی خیر ہے اور شر میں بھی کیا ہے؟ اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، حکم سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ ہے اشارہ اس بات کی جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ مومن کے لیے دونوں کاموں میں کیا ہے؟ خیر۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
رہنمائی کرنا. ہدایت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ایک رہنمائی ہوتی ہے بندہ راستہ بتا دے، ایک رہنمائی یہ بھی ہوتی ہے منزل پہ چھوڑ کے آئے. رہنمائی یہ بھی ہے نا کہ منزل پہ چھوڑ کے آئے. تو جو اللہ پر ایمان لے آئے یہد قلب، اللہ اس کے دل کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ منزل تک، جنتوں تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور دل اس کو اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. تکلیف آتی ہے دنیا میں لیکن اس کا دل نہیں پریشان ہوتا، وہ دل مطمئن ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب اور خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، کتنی بڑی تکلیفیں آئی تھی لیکن دل کیا تھا؟ مطمئن. یہ ہے مطلب کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر اللہ دل کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹھہرا دیتا ہے، دل کو سکون دے دیتا ہے، دل کو اطمینان، ٹینشن نہیں ہوتی پر. اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کے دل میں اطمینان ہوتے ہی نہیں ہے. جتنی مرضی اس کے لیے سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دل اس کا پریشان ہی پریشان. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دے دے گا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کے متعلق خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، اللہ کی مانو، اللہ کے پیغمبر کی کیا کرو؟ مان لو. لیکن اگر تم نے نہ مانی، اس سے منہ پھیر لیا، ماننے سے انکار کر دیا، اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا یا اللہ کے رسول کا؟ نہیں بھائی، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رسول کے ذمے کیا ہے؟ صرف کھلی بات پہنچا دے. رسول کا کام تو یہ تمہیں اس نے پہنچا دینا ہے، باقی فائدہ بھی تمہارا ہے ماننے میں اور نقصان بھی تمہارا ہے نہ ماننے میں. مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہ مانو گے تمہارا نقصان ہے. نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، الا ہوا، اس کے سوا، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومن کیا کریں؟ توکل کرے، بھروسہ. عبادت کرنا بھی لازم ہے اور توکل کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے. توکل، بھروسہ، اعتماد صرف اور صرف کس پر ہو؟ توکل بھی عبادت کی ایک قسم ہے، عبادت میں سے ہے توکل. اور میں وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومن کیا کریں؟ بھروسہ کریں اور توکل کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہارے بچوں میں سے، عدوا لکم، کچھ تمہارے دشمن ہیں. کچھ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن. بیوی اور بچوں میں سے دشمن کیسے ہو گئے تھی؟ اچھا بھائی، بیوی اور بچوں سے بھاگنا ممکن نہیں ہوتا. ایک انسان اور کوئی دشمن ہو تو اس سے کیا کرتا ہے؟ راہ فراری ملتے نہیں ہیں. کتنے بندے ایسے ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا، میں جناب کئی سال ان سے میری ملاقات ہی، بیوی بچوں کے ساتھ ایسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا بیوی اور بچوں سے جان چھڑانا بھی کیا ہوتی ہے؟ مجھ کو بندہ چھڑاتی نہیں ہے.
اچھا بیوی اور بچوں میں سے بعض ہوتی ہے بیویاں سرکش ہوتی ہیں، وہ جناب ویسے ہی بدتمیز ہوتی ہے، اولادیں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں، وہ تو دشمن، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن بعض بیویاں بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، اولادیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑی فرما بردار اور بڑی اچھی اولادیں وہ بھی دشمن بن جاتی ہے۔ کب؟ جب اولاد کو دیکھ کے اس کے لیے بندہ کسی حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ بچوں کے لیے انسان کماتا ہے نا، تو جب کمانے میں اس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھی تو اس نے کہا کس کے لیے کما رہا ہوں جی؟ بچوں کے لیے۔ تو پھر دشمن کون ہو گیا؟ بچے۔ بیوی کے لیے گناہ کرتا، اچھا نہ گناہ کرے، نہ کوئی مشکل میں آئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بیوی کے پاس بیٹھا ہے، بس بیوی کی کوئی ادا اس کو پسند آئی ہے، کوئی حرکت ایسی ہے، کوئی محبت پیار کا ماحول ایسا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا اس نے نماز ہی گوا دی ہے، تو اب بیوی دشمن بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو یہ مطلب ہے کہ ان من ازواج، ساری بیویاں ایسی بھی ہوتی، کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی جو نماز کے لیے بھیج دیتی، کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی جو واقعات اللہ کی فرما بردار بھی ہوتی ہے، اپنے خامدوں کی فرما بردار بھی ہوتی ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے دین پہ چلنے میں معاون بن جاتے ہیں۔ تو کچھ اولادیں اور کچھ بیویاں فرمایا تمہاری دشمن ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں وہ دشمن نہیں ہوتی، وہ دوست بن جاتی ہیں کہ دین کے لیے، شریعت پر عمل کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت پہ جانے کے لیے وہ بندے کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ معاون بن جاتی ہے، وہ تعاون کرتی ہیں، تو وہ تو دشمن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے کچھ، و اولادکم اور تمہارے بچوں میں سے کچھ، عدو لکم تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، فاحذروہم تو کیا کرو؟ ان سے بچو، ان سے بچو۔ فاحذر، حذر کہتے ہیں خبردار رہنے، ان سے کیا رہو؟ خبردار رہو۔ کیا یہ مطلب نہیں ہے خبردار رہنے کا کہ بیویاں دشمن ہیں تو بیاہ ہی نہ کرو، بچے دشمن ہیں تو بچے پیدا ہی نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ بیوی رکھنی پڑے گی، ہے بیوی نا، تو اب یہ اللہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دو، اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ رہو، لیکن جب وہ دشمنی کرے تو پھر اس کی بات ہے۔ بچہ ہے، بچے جب دشمنی کرے کہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹائیں تو پھر تم کیا ہو؟ جو اللہ کے راستے پہ قائم رہ جاؤ، ان کی وجہ سے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لو، اپنے آپ کو دین کے راستے پہ کیا رکھو؟ قائم رکھو۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری کچھ بیویوں میں سے اور تمہارے کچھ بچوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم تو ان سے کیا رہو؟ ہوشیار رہو، خبردار رہو کہ تمہیں کہیں یہ جہنم کے راستے میں نہ ڈال دے، کہیں اللہ کی ناراض۔ اچھا بھئی جو ایسا دشمن ہے کھلا جس کے ساتھ تم نے بائیکاٹ کر دیا اس سے تو بچ گئے، تو جس کے ساتھ بائیکاٹ بھی نہیں آپ کر سکتے، گزارا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے، تو اس سے بچنا تھوڑا کیا ہے؟ زیادہ احتیاط کا کام ہے، زیادہ احتیاط کرو۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے احتیاط کا کہ تم کو چل پھر جا پاس جا، چھوڑ ہی دو، یہ چھوڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر چھوڑ دو گے تو وہ سرکشی میں بڑھ جائیں گے، دشمنی میں بڑھ جائیں گے، عداوت میں بڑھ جائیں گے، تمہارے ساتھ جناب محاذ کھڑا کر لیں گے، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اور میں وَإِن تَعْفُوا، اگر تم کیا کر دو؟ معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا اور کیا کرو؟ درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور کیا کر دو؟ بخش دو۔ تین کام بتائیں، فرمایا بیویاں بچے دشمن ہیں ان میں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ کے بائیکاٹ کر دو، خبردار رہنا ہے، خبردار رہنے کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کو عادت بنانا ہے، درگزر کرنے کو عادت بنانا ہے، اور ان کی غلطیوں پر پردے ڈالنے کو عادت بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی بیوی کی غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے پھرتے کھلے بلے، اس کے پاس بھی یار میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، بچوں کو خراب کر دیا ہے۔ ہمارے ایک وہ گجرا والا میں بزرگ ہیں، وہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے اپنی بیوی بچوں کی بدخویاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ نہیں کرنا، اور میں تمہاری بیویاں ہیں، وہ تمہاری دشمن ہے بعض ان میں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو، فرمایا خبردار رہو، خبردار رہنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدخوئی بھی نہیں کرنی، ان کی برائیاں بھی نہیں کرنی،
اور ان سے انتقام بھی نہیں لینا، ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی نہیں کرنا۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، ان کی غلطیوں سے کیا کرو؟ درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کی غلطیوں کو کیا کرو؟ بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ان کی غلطیوں سے درگزر کر دو، معاف کر دو، پردے ڈالو۔ جب تم پردے ڈالتے رہو گے، درگزر کرتے رہو گے، معاف کرتے رہو گے، اصلاح کی کوشش کرتے رہو گے، کبھی کبھی سمجھا لیا، کبھی درگزر کر لیا، کبھی جانے دیا، تو آہستہ 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی کیا کر لیں گے؟ اصلاح کر لیں گے۔ لیکن اگر تم نے پہلے دن ہی کہا چل بھائی نکل جا، تو بچوں کو کہا آج کے بعد میرے سامنے کوئی نہ آنا، تو میرے گھر سے نکل جا، تو پھر تو وہ بچے تمہارے کیا ہوں گے؟ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر دشمنی میں زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے بعض، واولادکم، اور تمہارے بچوں میں سے کچھ، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنتن، آزمائش ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن حسین دونوں کو بڑے خوبصورت کپڑے پہنا کے، سرخ رنگ کے جناب آئے تھے کہیں سے کرتے، وہ پہنا کے، غسل کروا کے، نہا دھلا کے نبی کریم کے بعد جمعے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے، دیکھا تو سامنے دو چھوٹے بچے بس گرتے پڑتے، کبھی گر پڑتے کبھی کھڑے ہو جاتے، گرتے گرتے آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، نیچے اترے، نیچے اتر کے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کے فرمایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ، تو فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو آزمائش کا مقابلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو چل بائیکاٹ ختم، یہ بچے ہونے نہیں چاہیے، یہ مقابلہ نہیں ہوتا۔ آزمائش کا مقابلہ ہے کہ خبردار رہو اور اللہ کے لیے راستے میں اپنے کام کرتے رہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اگر بچے یا بیوی رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو کوئی حیثیت نہ دو، باقی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہو، یہ آزمائش ہے۔ مالوں کا بھی یہی معاملہ ہے اور اولادوں کا بھی کیا ہے؟ یہی معاملہ ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم یہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا، اللہ کی قسم یہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، اللہ کی قسم ہم الاخسرون، یہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے قریب ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو جاؤں کیا؟ مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں خسارے میں پڑنے والا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب دیا، پھر یہی بات کہی، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا چلو میں بھی ہوا تو اللہ کے نبی خود بتا دیں گے، ٹھہر جاتا ہوں، رسول اللہ خود کچھ بتائیں۔ کچھ دیر کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ لفظ بولنا کچھ کم کیا تو میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی من ہم، کون ہے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاکثرون اموالا، وہ لوگ خسارے میں پڑے ہوئے جن کے مال، جن کے پاس مال کیا ہے؟ لوگوں سے زیادہ ہے۔ مال آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مال انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کے دین سے غافل کر دیتا ہے۔ اس مال پھر اور زیادہ مال کھینچنے کے لیے انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ غلط کاموں پہ اور اللہ کی نافرمانیوں پہ کیا کرتا ہے؟ ابھارتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ یا اللہ آل محمد کا رزق کتنا ہو کہ ایک وقت کھانے کو مل جائے، دوسرے وقت پھر تیری طرف دیکھیں گے یا اللہ اگلے ٹائم کا کچھ کھانے کے لیے ہمیں عطا فرما دے۔
रसूल में मेरे अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, फरमाया, और अल्लाह ने मुझे कहा है मोहम्मद अगर तू चाहे तेरे लिए ओहद पहाड़ को किसका कर दूं, सोने का कर दूं। लेकिन मैंने कहा नहीं या अल्लाह, मुझे इसकी जरूरत नहीं। नबी करीम के घर में माल आता था, लाखों आते थे, करोड़ों आते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक चैन नहीं आता था जब तक सारे का सारा माल क्या करते थे, अल्लाह की राह में लुटा नहीं देते थे। तो अबू ज़र कहते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैं करीब हुआ, फिर जब आप खामोश हुए मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल कौन लोग खसारे में, और मैं हुमुल अक्सरूना मुवाला, वो लोग खसारे में पड़े हुए जिनके पास माल क्या है, लोगों से ज्यादा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्तिस्ना किया, फरमाया इल्ला मन काला हाकाज़ा व हाकाज़ा व हाकाज़ा। अबू ज़र माल वाला भी हो और खसारे से बचे भी मुमकिन नहीं है, मगर सिर्फ वो आदमी मालदार होकर खसारे से बच सकता है जो अल्लाह की राह में बेदुरे खर्च करता है। इधर भी खर्च कर रहा है, उधर भी खर्च कर रहा है, इधर भी, हर तरफ बस वो खर्च करता ही चला जा रहा है, संभालते ही नहीं है, देते ही चला जा रहा है अल्लाह की राह में, और मैं ये खसारे से बचा हुआ है। बाकी जिसके पास माल है वो खसारे से नहीं बचने वाला। तो ये मतलब है कि माल और औलादें सब क्या है, फितना है। तो जो आदमी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, औलाद को अल्लाह की राह में लगा देता है, औलाद और माल की वजह से जो अल्लाह के रास्ते में रुकावटें आती है, उन रुकावटों से क्या करता है, बाज रहता है, उन रुकावटों को अपने रास्ते की वाक़ियतन रुकावट नहीं बनने देता, वो फितने से क्या होता है, बच जाता है, महफूज हो जाता है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनन तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें फितना है, आजमाइश है। वल्लाहु, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंदहु, उसके पास अजरुन अजीम, अजर है बहुत बड़ा, अल्लाह के पास अजर है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्मऊ व अतीऊ व अनफिकू खैरल लिअनफुसिकुम वमन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फत्तकुल्लाह, बस डरते रहो अल्लाह से। हर वक्त क्या करना है, ये जो आजमाइशें है ना, माल भी आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है, बीवियां और बच्चे दुश्मनी पे आमादा, ये सारा कुछ, इस सारे मसले का हल क्या है, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से क्या करो, डरो। अच्छा डरो कितना, डरो, ये एक उसूल है, शरीयत का कानून है। मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे पास क्या है, अपनी ताकत के मुताबिक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से बढ़ के तकलीफ लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, अल्लाह ताकत के मुताबिक तकलीफ देता, ताकत से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पाबंद करता। तो डरो अल्लाह से कितना, जितना तुम्हारे पास क्या है, ताकत। अपनी ताकत से बढ़ के डर ही नहीं सकते, तो जब डर नहीं सकते फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं। अच्छा कुछ लोग फिर मजबूरियां अपने सुनाना शुरू कर देते, जी मेरी ये मजबूरी है, मेरी, जैसे आजकल अल्लाह ने सूद से हराम करार दिया और सूद से रोक दिया है, बड़ी सख्ती के साथ हुक्म है, बड़ी इस पे तलकीन है। कुछ लोग फिर जनाब रोना रोते, जी मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरे पास ये हो गया है, वो हो गया है, मुमकिन नहीं है बचना, मैं। अच्छा वो अपनी मजबूरी का रोना रो के क्या ले लेते हैं, फतवा ले लेते हैं। मजबूरी का रोना रो के क्या कर लेते हैं, फतवा। कोई ना कोई भोला मुफ्ती उनको मिल जाता है, वो कहते ठीक है फिर तो ऐश करो। अच्छा जब किसी के मुंह से ये कहलवा लिया कि ठीक है, फिर इसका मतलब आप मुझे को पूछने वाला, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई हद मुकर्रर करने वाला है, ना कोई रुकावट, जो मर्जी करो। अच्छा भाई अल्लाह कहता है ताकत के मुताबिक अल्लाह से डरो। ताकत कितनी है इसका इल्म मुफ्ती को है कि परवरदिगार को है, अल्लाह को। तो अल्लाह ने पैदा किया, वो खालिक है, उसको ताकत का भी पता है, जो उसने हुक्म दिया उसका भी उसको पता है, जितनी तुम्हारे पास ताकत है उसका भी पता है, जहां तुम वाकईतन मजबूर हो गए इसका भी किसको इल्म है, अल्लाह। तो फतवा लेके तुम समझो अब खैर है, ऐसे नहीं बात चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों के भेद भी क्या करता है, जानता है, वो अच्छी तरह जानता है कि वाकईतन तुम्हारे बस में था कि नहीं। बाज़ औक़ात होता है हम लोगों ने अपनी जिंदगी का एक मेयार मुकर्रर कर लिया होता है, उस मेयार को पूरा करने के लिए फिर हम अपनी मजबूरियों को क्या करते हैं, रोने रोते हैं। ना भी उस मेयार को मुकर्रर करो। क्या ख्याल, सहाबा किराम कोठड़ियों में रहते थे कि नहीं रहते थे,
چگیوں میں رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ کچے مکانوں میں رہتے. اچھا آپ کہو گے صحابہ کے دور کی، آج کے دور میں آپ کچے کے علاقے میں چلے جائیں، اپنی راہ والی میں چلے جائیں، آپ اس طرف نہ منہ کریں، اس طرف منہ کر لیں ذرا، لینو پار چلے جائیں. تو لینو پار جب چاہیں گے پھر آپ کو کچے مکانوں والے مل جائیں گے کہ نہیں مل جائیں گے؟ کوٹھڑیوں والے چگیوں والے بھی مل جائیں گے. ادھر بھی ہے نا، تو مینوں نہیں سی پتا، میں سمجھا کینٹ ادھر ہے، تو ادھر بھی ہے، تو بس ٹھیک. تو اپنے سے ماڑے کی طرف دیکھنا چاہیے نا، کمزور کی طرف دیکھنا چاہیے. تو یہ جو طاقت ہے یہ آپ نے معیار خود مقرر نہیں کرنا، یہ اللہ جانتا ہے، واقعتاً اللہ جانتا ہے کہ کیا خیال ہے. تو نے اپنا جھوٹا جو تیری جو ہے ناک اور معیار اپنا خود ساختہ، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، یا واقعتاً تو اس بات پہ مجبور تھا. یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ خود اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو ڈرو اللہ سے جتنی تم کیا رکھتے ہو طاقت. واسمعوا، اور اللہ کی بات سنو، اللہ کے نبی کی بات کیا کرو؟ سنو. وَأَطِيعُوا، اور پھر کیا کرو؟ مان لو. اور تیسری بات وَأَنفِقُوا، پیچھے فرمایا تمہارے مال تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ. تو اس مال کے فتنے سے بچاؤ کیسے ہے؟ ان کاموں کے ساتھ. اللہ کی بات سنو، اللہ اور اس کے نبی کی بات مان لو، اور مال کے فتنے سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ انفقوا، اپنے مال کو کیا کرتے رہو؟ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرو. اللہ اکبر. کہتے ہیں یار اپنے گھر پوری نہیں بندی تھے، خرچ کی کریے. سے آوا کہ نام ساری رات یہ ہوتی کہ باغ کی خدمت کر کے صبح جو 2 کلو دانے ملتے تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں کیا کر دیتے تھے؟ خرچ کر دیتے تھے. خرچ کرو، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا زیادہ اس مال کی آزمائش سے کیا رہو گے؟ محفوظ رہو گے، بچے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس ڈرو تم اللہ سے جتنی طاقت رکھو. واسمعوا، اور سنو. واطیعوا، اور اس کا حکم مان لو. وانفقوا، اور خرچ کرو. خیرا لانفسکم، یہ جو کام اللہ نے تم کو بتایا ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. یہ کام کرو گے تو آزمائش سے بھی بچ جاؤ گے، دشمنوں سے بھی بچ جاؤ. وَمَن يُؤْتَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس شخص کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے. اپنے نفس کی، اللہ نے دل رکھا ہے، دل میں اللہ رب العزت نے مسلمان کافر جتنے بھی لوگ ہیں، کافروں کے دل میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہر بندے کے نفس اور دل میں کیا ہے؟ بخیلی ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ بخیلی کرتا ہے. فرمایا جو آدمی اپنی اس بخیلی پہ قابو پانے پہ کامیاب ہو گیا اور وہ اپنے نفس کی بخیلی سے کیا کر لیا گیا؟ بچا لیا گیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ کیا ہے؟ یہ کامیاب ہے. نہ یہ فتنوں میں پڑنے والے ہیں، نہ یہ دشمنوں کے مقابلے میں ہارنے والے ہیں، یہ کامیاب لوگ. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم. اچھا بھائی خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ بہترین خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کو قرضہ دو. اللہ کو قرضہ دو گے کیا بنے گا؟ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض. اچھا قرض کیا ہے؟ دل کی خوشی کے ساتھ دو، نیک نیتی کے ساتھ دو، اور خالص نیت کے ساتھ دو، اخلاص کے ساتھ دو، ثواب کے حصول کے لیے دو. یہ ہے قرض حسنہ. ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض حسنہ دو اللہ کو، یضاعفہ لکم، تو وہ مال تمہارا ضائع نہیں جائے گا، وہ کئی گنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نہ قدرہ نہیں ہے. اللہ بے قدرہ. اگر دنیا کے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی آپ کسی کے لیے جان بھی دے دو، وہ اخیر میں کیا کرتا ہے؟ بالکل بھول جاتا ہے. یہ سیاستدان دیکھ لیں کتنے بے قدرے ہوتے ہیں، لوگ ان کے لیے مر جاتے ہیں، ان کو یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ بندہ کون سی تھا، کیوں ہو گیا، تو بالکل بھول جاتے ہیں. اللہ نا قدرہ نہیں ہے، نا شکرہ نہیں ہے. واللہ شکور، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کیا ہے؟ شکر گزار، قدردان ہے. اللہ بندے کی، جس بندے نے اللہ کے لیے قربانی دی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو مال، اللہ کی راہ میں خرچ کی ہو جان، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو وقت، اللہ پھر اس کی ناقدری. وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسن، یضاعفہ لکم، تو وہ اسے کئی گنا کرے گا تمہارے لیے.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے بے حد بردبار ہے. حلیم میں ایک اشارہ پیچھے جو بات گزری ہے نا اولاد اور بیویاں دشمن اور فتنہ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بھی بردبار ہے تو بیوی بچوں کے معاملے میں اولادوں کے معاملے میں تم نے بھی کیا رہنا ہے بردبار رہنا ہے. کالے نہ پہ جایا کرو ہیں تے اینا کہ میں سیدھی کر دینی ہے بندے بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں انہیں سیدھیاں ہوتی ہیں تو کالے نہیں پہنا جلد بازی نہیں کرنی جیسے اللہ بردبار ہے تم نے بھی کیا ہونا ہے وہاں پہ بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے اچھا سلوک کرتا رہنا ہے جلد بازی نہیں کرنی.